وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاریہ ہے آج 1 تا 11 اور آج کا موضوع کیا حاویہ میں ہمارا ٹھکانہ یقینی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا. ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فالموریات قدحا. پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا. پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا. پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا. پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. سامعین کرام، سورہ قاریہ 1 تا 11 اور لفظی ترجمہ القاریہ تو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک. مل قاریہ، وہ کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والا اور کڑک وہ کیا چیز ہے؟ اور تم کیا جانو؟ ما ادراکا، تمہیں کیا معلوم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ وہ قاریہ جو ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس وہ شخص جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم کا گڑھا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور تم کیا جانو
کہ حاویہ کیا ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی سخت دہکتی ہوئی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے۔ سامعین کرام، زندگی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے اس بات کو نہ جانا، نہ سمجھا کہ زندگی کیا ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جو ہے حاویہ ہے۔ یہ ایک بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ سورہ قاریہ ہے نا، زندگی کو اگر آپ نہیں پہچان سکے، یعنی زندگی کے مقصد کو اگر آپ نے نہ جانا، نہ جاننے کی کوشش کی، تو پھر اسے اس منزل تک، یعنی مثال کے طور پہ اگر زندگی کی منزل آپ کو معلوم نہیں ہے تو زندگی کے اس منزل تک پہنچنے کی پھر آپ کوشش بھی نہیں کریں گے۔ بس یہ بالکل سادہ سی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ زندگی کی منزل اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، نمبر ایک، یا اگر پتہ ہے اور آپ اس کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ یہ ایک بات، مختصر سی بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ کو اپنی منزلی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اعمال، اس کے مناسب اعمال کیسے کریں گے؟ اس کے نتیجے میں تو آپ کے اعمال جو ہیں باطل کے لیے ہوں گے۔ اگر حق یعنی منزل، حق منزل آپ کو نہیں معلوم، یہ ایک اور طریقے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں اور نوٹ کریں کہ اگر حق کو آپ نے اپنی منزل نہ بنایا، زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ نے حق منزل کا انتخاب نہ کیا، اب یقیناً آپ باطل منزلوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ یہ ایک اور انداز میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک بالکل نیچرلی بات ہے۔ دیکھیں، کوئی صورت تو ہوگی نا آپ کی زندگی گزارنے کی، اچھی یا بری۔ اگر اچھی نہیں ہے تو بری ہوگی۔ مطلب یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ آپ یعنی چاہے مثال کے طور پہ چلیں اس طرح لگا لیتے ہیں کہ آپ یا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ رکے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے تو آپ اگر اس کی پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکے ہوئے ہیں۔ یہ میں کوشش کروں کہ وہ مثالیں دوں جو آپ کی، یا آپ کی جوان ہے، یا آپ کی شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی، مثال کے طور پر، یا آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ یہ زندہ مردہ پہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت، او کما قال، کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال جو ہے یعنی مرے ہوئے کی ہے اور زندہ کی ہے۔ یعنی میں نے اپنا جو بات کر رہا تھا اس کا اختتام اس بات پہ کیا، یا تو آپ اللہ کی یاد میں ہیں، یا آپ کو اللہ کی یاد، یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے یا غافل ہے۔ آج ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے دل اللہ کی، انہوں نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا کر دل کی یاد سے، ان کے دل جو ہیں دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور یہ یعنی اس کا انجام بہت خراب ہے۔ یعنی اس میں آج کا جو سبق ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نیکیوں کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے،
اما من ثقلت موازینہ یا اما من خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جس کا نیکیوں کا، یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے سامنے کرام۔ یا تو آپ کا نیکیوں کا پلڑا روز قیامت بھاری ہو جائے گا، یا نہیں ہوگا تو ہلکا ہوگا دونوں میں سے ایک صورت ہوگی نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جو نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، یا ایسے اعمال جو برائیوں میں شمار ہوتے ہیں؟ اس بات پہ تھوڑا سا سوچنا ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، یا تو ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور یا ہلکا ہو رہا ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور یہ کس وقت ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ نیکی کس وقت ممکن ہے؟ یہ ایک میں آپ کو سوال قائم کر کے دے رہا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے، تھوڑی سی غور سے یہ بات سنیں، اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے، اب آپ کے جو نیکیوں کو پڑھنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو آپ نے نیت ہی آپ نے نیکی اللہ کی، ایمان ہی نہیں لائے اللہ تعالیٰ پہ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ اپنی منزل بنایا، نہ محبوب بنایا، نہ مقصود بنایا، نہ مطلوب بنایا۔ اب آپ جو بھی کریں گے، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی کو نہ ہو، وہ حج ہو سکتا ہے، وہ نمازیں ہو سکتی ہیں، وہ 75 سال کی نمازیں ہو سکتی ہیں، 75 سال کے روزے ہو سکتے ہیں، وہ 60 حج ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی زندگی میں، خالص زندگی گزارنے کے لیے خالص اللہ کی نیت نہ تھی، آپ کی منزل اللہ نہیں تھی، اللہ کی رضا جوئی آپ چاہتے نہیں تھے، آپ کی نیت دنیا کی تھی، دنیا کی کامیابی کے آپ طلبگار تھے۔ یہ تو حادثات زمانہ نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور آپ لگے نمازیں پڑھنے بنا سوچے سمجھے، بنا اسلام قبول کیے، سمجھ بوجھ کے نا۔ جیسے کہ آج ہم تو آج دیکھیں، مسلمان کے گھر میں اگر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کے بارے میں نہ تو کہیں سوچا ہے، نہ کسی نے سمجھایا ہے، نہ ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہماری زندگی اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی زندگی اللہ کے لیے ہماری نہیں ہے۔ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، ہماری محبوب چیزیں جو ہیں وہ تو دنیا کی ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی محبت میں دیوانہ ہے، اس کی تو منزل نہ اللہ ہے نہ یہ بنانا چاہتا ہے۔ ہم لوگ سامعین کرام دھوکے میں نہ رہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں سے اکثریت لوگوں کی اللہ کی رضا جوئی کی طالب نہیں ہے۔ ہماری اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک لائف ہے، اپنی کچھ خواہشات ہیں، بس اس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، اور ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ زندگی لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے ہماری۔ تو اگر یہ صورت ہے، یہ سامنے کرام بات نوٹ کر لیں، اگر یہ صورت ہے تو نیکی کا خانہ جو ہے آپ کا خالی رہے گا۔ اگر یہ صورت ہے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ بالکل فارغ بیٹھا رہے گا، کیونکہ آپ کوئی نیکی کرنے کے یعنی نیکی کر ہی نہیں رہے۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی مشکل تو ہے، کیونکہ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مقصود دنیا ہے، لیکن نماز تو مجھ پہ فرض ہے، میرا محبوب تو میری بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن میں تو روزے رکھ رہا ہوں، سخت گرمی میں بھی ابھی میں نے روزے رکھے ہیں، ہر سال لاکھوں روپے لگا کے میں حج پہ جاتا ہوں،
کبھی اکیلا چلا جاتا ہوں، کبھی بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤں، کبھی پورے ٹبر کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اہلکت مال اللبدا، تو میں تو ایسا ہوں۔ ٹھیک ہے میری منزل اللہ نہیں ہے، لیکن میں نیکیاں تو کر رہا ہوں۔ 100 میں نے ایک یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، اس میں 100 یتیم ہیں، ان کو میں روزی روٹی دے رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، رہائش دی ہوئی ہے۔ ایک اور ادارہ ہے، اس میں 100 خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، جو لاچار ہیں اور ضرورت مند ہیں، اس کو میں نے وہاں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، وہاں کا انتظام میں بڑا اچھا چلا رہا ہوں۔ ایک اسپتال میں نے بنا دیا ہے بہت بڑا، اس میں مفت علاج ہوتا ہے غریبوں کا۔ آپ کی نیت اللہ نہیں ہے، خالص اللہ نہیں ہے، آپ کی منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ ایسے نیکیاں تو انگریز بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں۔ ہمارا پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال ایک انگریز خاتون نے بنایا تھا، لیڈی ریڈنگ اس کا نام تھا۔ نیو اسپتال ہے لاہور میں، اور دیال سنگھ کالج ہے خیراتی، دیال سنگھ نے بنایا تھا، جو اللہ کو، جو ہمارے رسول کو نہیں مانتا تھا۔ یہ تو اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کے باوجود لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے زبانی، حقیقی طور پہ نہیں پڑھا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہم نہ کلمے کے معنی سمجھتے ہیں، نہ اس معنی کے مطابق اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سارا پھر کچھ ریاکاری بن جاتی ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، ساری دنیا آپ یعنی منو سونا ٹنو سونا آپ خرچ کر دیں، لیکن آپ کو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی زندگی محمد الرسول اللہ کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے۔ آپ کو ان کی جو سنت مبارکہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسی تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اگر آپ یعنی دیکھتے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، اما من ثقلت موازینہ و اما من خفت موازینہ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوگا۔ نیکیوں کے پلڑے کو اگر آپ نے بھاری کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کام سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اور اللہ کی بندگی کو سمجھ کر اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی بندگی کے مطابق یا اللہ کی بندگی کے تحت آپ اپنی زندگی گزاریں۔ اب آپ کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا، جو الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اب یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی کی منزل صحیح کر لی اور آپ اپنی منزل کے تحت زندگی گزارتے رہے، تو آپ کا جو کھاتا ہے برائیوں کا، وہ بالکل جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ برائیاں اب آپ کے حصے میں آئیں گی نہیں۔ جو اگر انسانی لحاظ سے جو بھی آپ کی غلطی ہوگی وہ نیکیاں، آپ کی جو نیکیاں ہیں نا، اس کو دھو ڈالیں گی اور آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو کی، لیکن یہ سورہ مبارکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے شروع کی ہے یہ بیان، یہ بہت زیادہ یعنی غور طلب ہے۔ اس میں کھڑکھڑانے والی چیز 3 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے قاریہ کا۔ قاریہ کہتے ہیں یعنی
آپ کے کانوں کو ایک شدید جھٹکا لگے، کھڑکھڑا دیں، آپ کے کان کھڑکھڑا جائیں، اور ایک کڑک ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو آوازیں ہیں، مختلف آوازیں ہیں، ان کا اثر لیتے ہیں نا. اب ایک زبردست دھماکہ ہو، شدید جھٹکا ہو، شدید کڑک ہو، تو اس سے ہمارے کان جو ہیں شدید متاثر ہوتے ہیں. تو یہ قاریہ کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے اس میں. القاریہ مل قاریہ ما ادراک مل قاریہ، روز قیامت کا مضمون ہے. ظاہر ہے وہ جب زلزلہ آئے گا تو وہ ہے نا کہ وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ایسی وہ ہے کہ زمین اپنا پیٹ خالی کر دے گی. ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ الفاظ مجھے بھول رہے ہیں. اب یعنی سب زندہ ہو جائیں گے. جب زندہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے. ظاہر ہے کوئی قبرستان ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. یہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح جو ہے لوگ ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے. جیسے کہ لائٹ جلتی ہے تو پروانے بس ادھر ادھر ہوتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ بھئی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور کیوں نہ ہو. تو جزائے اعمال کا دن ہے. زندگی کا اگر آپ نے مقصد صحیح کر لیا اور اللہ کے راستے پر آپ زندگی گزارنے لگے، دوڑنے لگے، تو آپ کی منزل تو آخرت ہے، اللہ ہے. اخروی حیات کو آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی پر، تو وہاں جب وہ دن آئے گا تو آپ سے زیادہ خوش، یعنی آپ خوش باش ہوں گے. یعنی دیکھیں آپ کا شمار جو ہے وہ خوش لوگوں میں سے ہوگا. بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، وہ کسی وقت بیان کر لیں گے. لیکن اگر آپ کی منزل اگر اللہ نہ تھی، نہ آپ نے بنائی، ظاہر ہے کہ پھر سیدھے راستے پر چلنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے نا. اب نیکیاں آپ کرتے جائیں، وہ ضائع ہوتی رہیں گی. یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. بھئی کلمہ تم نے پڑھا ہے، منزل اللہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری منزل دنیا ہے. تم نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، وہ تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے. آپ نے تو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا ہے، نہ بنانے کے لیے تیار ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنی مرضی زندگی گزاروں گا. پھر آپ کا ٹھکانہ جو ہے، آپ کی نیکیاں، آپ نیکی نہیں لے جا سکیں گے. آپ کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا. اگر آپ کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو آپ کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ ایک گھڑا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا؟ نار حامیہ، سخت دہکتی ہوئی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے. اور یہ مذاق نہیں ہے سامنے کرام، میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے، مذاق نہ سمجھیں اسے. ہر وہ شخص اس میں جائے گا جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا ہی کے لیے وہ جی رہا ہے. تو فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے. اور وہ حاویہ جو ہے وہ کچھ آسان چیز نہیں ہے. گڑھا ہے، انتہائی گہرا ہے، سخت دہکتی ہوئی آگ ہے جس کا آپ تصور بھی ابھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے یہ تمام واقعات پہلے بیان کر دیے ہیں، اس کی وجوہات بھی بیان کر دی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے.
یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اس نے یعنی وہ اچانک ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت تو آپ بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ خبردار ہونا بھی نہیں چاہتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اب ترجمہ سنا دیں. القاریۃ ما القاریہ، کڑکڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک. ما القاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک. وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکے اور کڑک سے کیا مراد ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ دھن کی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش و مسرت میں ہوگا، خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ما ادراک ما ہی، آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ جہنم کی سخت دہکتی ہوئی آگ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. القارعة، The shocker. ما القارعة، What is the shocker? وما أدراك ما القارعة. What will explain to you what the shocker is? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. The day when the people will be like scattered moths. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. And the mountains will be like tufted wool. فأما
من ثقلت موازينه As for he whose scales are heavy, فهو في عيشة راضية he will be in a pleasant life. وأما من خفت موازينه But as for he whose scales are light, فأمه هاوية his home is the abyss. وما أدراك ما هي Do you know what it is? نار حامية A raging fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔